حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھنے آئی۔ یہ انصار کی خواتین میں سے تھی اور یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ حیض کے بعد پاکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس طرح غسل کر لے، ایک کستوری لگا ہوا ٹکڑا لے اور اسے طہارت حاصل کر لے۔ اس نے عرض کی طہارت کیسے حاصل کر لوں کستوری والے کپڑے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی آپ مزید وضاحت سے نہیں بتانا چاہ رہے تھے، تو سبحان اللہ کہا، خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر لے۔ ام المومنین کہتی ہیں تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور پھر اس کو بتایا کہ اسے کیسے طہارت حاصل کرنی ہے۔ صحیح، تو انہوں نے اس روئی کے ٹکڑے کو یعنی اپنے جو وہ شرمگاہ ہے اس سے اچھی طرح سے صاف کرے، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے روئی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کہیں ابھی تک ناپاکی تو لاحق نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس پہ اگر کوئی ناپاکی وغیرہ ظاہر ہو تو اسے پتہ چلے اسے غسل کرنا چاہیے ابھی یا نہیں۔ تو اس لیے، اور وہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاتون جب اس سے پاک ہو اور غسل کرنا چاہے تو وہ خوشبو بھی لگا سکتی ہے، اور وہ کستوری نما خوشبو ہوگی جو زیادہ یعنی دور تک نہ جائے، اور اس سے وہ جو اس کی حیض کی بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کو زائل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یعنی اس سے غسل بھی واجب ہوتا ہے اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، اور خوشبو سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ